بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب یعنی یہ بات سن لی تم نے، اس کے نتیجے میں فرمایا من افترا، جو کوئی افطرا جھوٹ باندھے، بہتان باندھے، جھوٹ بولے، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹا الزام رکھے، اللہ پر بہتان باندھے، من بعد ذالک اس کے بعد، جبکہ اب ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اونٹ اصل میں جائز تھا، فاولئک سو وہ لوگ ہیں ہم الظالمون اور یقیناً وہی لوگ ظالم، ان کو پہلے لے آئے اور ظالمون کو بھی معرفہ کر دیا اللہ کے، یقیناً یہ لوگ بہت بڑے ظالم، کہ اللہ کے لیے وہ الفاظ بولتے ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کی ہیں جو اللہ نے حرام نہیں کی، اور ان چیزوں کو حلال کہتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال نہیں کیا۔ حلت اور حرمت میں دو قسمیں ہیں، ایک حلال حرام تو وہ ہے جو اللہ نے حلال اور حرام کا کہا ہے، اور وہ قطعی چیز ہے، یقینی چیز ہے، اس حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانا یہ کفر ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے کہا لحم الخنزیر، خنزیر سور کا گوشت، پورک اللہ نے حرام کیا، اس کو حلال بنانا یہ کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قطعی نص سے ثابت ہو گیا، اور ایک حلال اور حرام وہ ہے جس کو فقہا نے اجتہاد سے حرام قرار دیا۔ یہ جو اجتہاد سے جو چیزیں حرام اور حلال ہوتی ہیں، ان کو حلال یا حرام ماننا نہ ماننا، اس سے کفر واجب نہیں آتا، اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ مثلا یہ بات کہ سمندر میں سے کیا چیز جائز ہے، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے کہ سمندر میں جو چیز کھانے کی ہے وہ جائز ہے، اور سمندر سے کھانے کی چیز مچھلی ہے، سمندر سے مچھلی کا گوشت آتا ہے، عمومی طور پہ محاورے میں جو کھانے کی چیز سمندر سے حاصل کی جاتی ہے وہ مچھلی ہے، لہذا مچھلی جائز، اور مچھلی کے علاوہ جتنے بھی سمندری جانور ہیں وہ جائز نہیں، حنفی فقہا یہ کہتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سمندر میں جتنی بھی چیزیں پرورش پاتی ہیں سب جائز ہیں، لیکن چند ایک کا وہ استثناء کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمندر میں بھی اسی طرح سور پایا جاتا ہے جس طرح خشکی میں پایا جاتا ہے، اس کی ایک قسم وہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ناجائز۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب چیزیں اس کی جائز ہیں، چاہے وہ سمندر کا گھوڑا ہو اور چاہے سمندر کا سور ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ سمندر کے جو کھانا ہے یہ سب کا سب تمہارے لیے جائز ہے، تو سب میں تو وہ بھی آ گئے۔ اب یہ فرق پڑا اجتہاد کا، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، حنفی فقہا کے پاس بھی دلائل ہیں، اور آگے اس کی کچھ تھوڑی سی بحث سورہ مائدہ میں بھی آتی ہے۔ تو یہ جو اجتہاد کی وجہ سے چیزوں پہ حرام اور حلال ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں نا، یہ وہ حلت اور حرمت نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے، اس کو حلال حرام نہ ماننا کفر اور اسلام کی بحث ہوتی ہے، اور اس کو حرام اور حلال ماننا یا نہ ماننا یہ فقہا کے اپنے دلائل پر ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی جس مسلک کی پیروی کر رہا ہے اس مسلک کے مطابق وہ چیزیں کھانے کی اسے اجازت ہوگی۔ جب وہ اپنے مسلک کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کے دوسرے کے مسلک پر عمل کرے گا تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس نے گناہ کا کام کیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کفر ہو گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلا یہ کیکڑے ہیں، کیکڑے کئی فقہا کے یہاں جائز ہیں، ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ تو ہم یہ تھوڑا ہی کہہ دیں گے کہ ایسا حرام ہے کہ کسی نے حلال کہا تو کافر ہو جائے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ کہیں گے کہ کراہت تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، بہت زیادہ شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے، ہم فتویٰ اس پہ دیتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، لیکن ایسا حلال حرام نہیں ہے جیسے وہ دوسرے گوشت حلال و حرام ہے، بلکہ فقہا کے اجتہاد نے اسے حرام کیا۔ سمجھے؟ ان دونوں باتوں میں فرق رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں
جو ان دو باتوں میں فرق نہیں کر سکتے، اتنا بھی علم نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے مخالفین میں سے کوئی اس چیز کا استعمال کر لیتا ہے جو فقہا کے اجتہاد سے حرام یا حلال ہوئی ہے، تو یہ چڑھ دوڑتے ہیں اسلام اور کفر کا مسئلہ لے کے اس کے لیے۔ یہ باتیں ٹھیک نہیں۔ جھینگا ہے، حنفی فقہا اسے جائز نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ سمندر میں مچھلی میں شامل نہیں، اور شافعی فقہا سارے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ حنفی فقہا سے پوچھا گیا کہ اس کی تجارت جائز ہے، تو انہوں نے کہا بھی تجارت جائز ہے۔ اب حنفیوں سے ہی کوئی پوچھے کہ جناب سور کی تجارت جائز ہے، وہ کہیں گے بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام اللہ نے قرار دیا ہے، اور یہ حرام جو ہے ہمارے اجتہاد کی وجہ سے حرمت آئی اس میں کہ ہم نے کہا، لیکن چونکہ دوسرے مسلک کے لوگ جھینگے کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم کھاؤ نہیں، لیکن تم تجارت اس چیز کی کر سکتے ہو، کیونکہ ایسی حرمت تو نہیں ہے جیسے سور کے گوشت میں حرمت۔ سمجھے ان دو چیزوں کے فرق یہ ہے۔ اس لیے حرام اور حلال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، اللہ نے جو کہا ہے نا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس سے زیادہ خدا پر بہتان باندھنے والا کون ہوگا؟ اللہ پر جھوٹ بولنے والا، جبکہ یہ چیزیں آ چکی خدا نے بتا دی، تو حلال اور حرام کا فتویٰ دینا یہ بہت بڑی بات ہے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔